بہروں بر پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ مختلف موضوعات پر بات کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسلمان استاد کیسا ہوتا ہے، دین کیا بتاتا ہے، دین کیا تعلیم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ ایک معلم کا، ایک استاد کا کیا مقام ہوتا ہے۔ سوالات بہت سارے اٹھائیں گے، دینی پیراڈائم میں کیا کیا نصیحتیں ہمیں مل رہی ہیں، استاد کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے۔ استاد مستقبل کی تعمیر کرتا ہے۔ کہیں نوکری نہ ملی تو چلیے اسکول کی نوکری کر لیتے ہیں، کالج میں چلے جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ باقاعدہ مشن ہونا چاہیے ایک استاد کا کہ میں اس ملک کی، اس ریاست کی نسلوں کو تعمیر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایسا نہیں کہ الٹ ٹپ آ گئے اور پڑھانا شروع کر دیا۔ استاد کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو بھی مسلسل تازہ کرتا رہے، جس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں علم کا تزکیہ۔ اپنے علم کا تزکیہ کتنا ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، نہ ہی صرف تعلیم دینا ہے بچوں کو، بلکہ مستقبل کے استاد تیار کرنے ہیں۔ آج کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، جوڑیں گے حالات حاضرات سے بھی اور سیکھیں گے مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی اور محتمم جامعہ صفہ۔ روزنامہ دنیا جمعہ ایڈیشن، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کے بھی آپ انچارج، ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات آپ عطا فرماتے ہیں۔ مفتی زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ جمعہ اور آیت نمبر 2 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب، یہ لگتا ہے بظاہر چھوٹا سا موضوع، مسلمان استاد، علم سے ایک تعلق، نسلوں کی تعمیر وغیرہ وغیرہ، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مسلمان استاد کا جب ہم تصور لاتے ہیں تو اس استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان استاد کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہوا ہے اور کئی اور مقامات پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا
کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اچھا، بعض مقامات پر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ آیا ہے، اور بعض مقامات پر تزکیے کا، جیسا کہ یہاں پر پہلے آیا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انسانیت کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھلائیں اور ان کو معلم بن کر کے یہ چیزیں پڑھائیں۔ ٹھیک۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک استاذ اور ایک معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا، انما بعثت معلما، کہ میں معلم اور استاذ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں کہیں یہ سیریز چلتی ہے، حضرات محدثین نے اس سیریز کو جمع کیا ہے، بعثت، انما بعثت یا بعثت یا انا مبعوث۔ یہ جو الفاظ کن کن احادیث کے اندر آئے ہیں اور کس کس طرح سے آئے ہیں۔ چنانچہ ہم جب ان احادیث کو جو مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، ان کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک خاص پیکج سمجھ میں آتا ہے، ایک پورے کا پورا آپس کے اندر ایک مربوط نظام سمجھ میں آتا ہے۔ وہ اس طرح اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے انما بعثت معلما، میں استاذ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور روایت کے اندر فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل اور اس کا اتمام کروں۔ اب ان دونوں کو جمع کر لیجئے کہ میں معلم اور استاذ بنا کر بھیجا گیا اور میں اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ استاذ ٹیچر کے پہلے جو انگریڈینٹس ٹاپ آف دا لسٹ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ اخلاقیات کی اعلیٰ صفت ہونی چاہیے جس کے اندر اگلے کے بارے میں رحم کا جذبہ ہو، اخلاقی جذبہ آپ کے اندر توانا ہو، اور شفقت کا جذبہ ہو۔ اور بڑی شفقت یہ ہے کہ آگے والا جو شاگرد ہے اس کا ٹائم اور اس کا وقت ضائع نہ ہو اور اس کو میں زیادہ سے زیادہ علم پہنچاؤں۔ یہ بات آ گئی۔ اور بھی آیات اور احادیث کو آپ جمع کرتے چلے جائیے، ٹیچر اور استاذ کے انگریڈینٹس آپ کے لیے جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، اب یہاں پر دیکھیے کیا ہے، حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک ایک لفظ استاذ کے فرائض منصبی کو بیان کر رہا ہے، ایک ایک لفظ استاذ کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق اللہ نے بھیجا آئے رسول تم میں سے۔ اب کیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، شفقت والے ہیں، حریص ہیں تم پر۔ کیا مطلب حریص ہے تم پر؟ یعنی ایک استاذ کی بنیادی صفت یہ ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ علم منتقل کروں شاگردوں کی طرف، اس میں مجھے لالچ ہو، مجھے حرص ہو، اور میں یہ چاہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجے کے اخلاقیات، اعلیٰ درجے کے علوم و معارف میں سکھا دوں۔ یہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بالمؤمنین رؤوف، مسلمانوں پر یہ رسول انتہائی شفقت والے، رحمت والے ہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا گیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ معلم ہیں۔ ادھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کروا رہے ہیں انما بعثت معلما۔ تو اب آپ لے کر کے آ جائیے عزیز کی صفت کو، اب آپ لے کر کے آ جائیے حریص کی صفت کو، اب آپ لے کر کے آ جائیے رؤوف کی صفت کو، اب آپ لے کر کے آ جائیے رحیم کی صفت کو۔ اس سے بھی بڑھ کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین۔ اس کے علاوہ بشیر اور نذیر کی صفات، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ پھر یہ جو ڈرانے والا ہے یہ ایک اور جگہ پر بھی معلم کی صفات میں بیان کیا گیا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ مسلمانوں سے ایک گروہ، ایک طبقہ اور ایک جماعت نکلے، کیا کام کرے جی نکل کر؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ اچھا کرے، یہ کر لیا کام، یہ تو ہو گیا اس کا فرض منصبی کے پہلا کام وہ یہ کرے۔ پھر آگے وہ کیا کام کرے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جا کر اپنی قوم کو ڈرائے، اللہ کی خشیت پیدا کروائے، خوف خدا پیدا کروائے، تقوی پیدا کروائے۔
लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, जब उनके अंदर जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी की सारी सिफ़ात पैदा की जाएं, एक मुअल्लिम के अंदर ये होनी चाहिए। सूरह कलम की आयत नंबर 4 में क्या है? व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक़ व किरदार की बुलंदी पर हैं। और क्या आ रहा है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये जितनी सिफ़ात बयान की जा रही हैं, बस कुरान के आईने के अंदर कुरान करीम के क्राइटेरिया और मेयार को सामने रखते हुए अब हमें इस बात का जायज़ा लेना है कि क्या आज के टीचर, आज के मुअल्लिम में ये सिफ़ात है? क्या वो क्लास में आता है और अपनी गाड़ी उसने बाहर खड़ी की और वो घड़ी देख रहा और वो ये चाह रहा है कि मेरा फिक्स टाइम और उसके बाद मैंने निकलना है? ये जो उसके दिमाग के अंदर बात है कि मैंने जल्दी से दफ़े वक्ती करना है और वक़्त गुजार करके पीरियड मुकम्मल करके मुझको निकलना है, तो क्या अब हरीसुन अलैकुम वाली सिफत उसके अंदर आ रही है? अच्छा, अब जो तालिब इल्म को गलत अंदाज से ट्रीट कर रहा, सजाओं के ज़रिए से, ज़ाती काम लेने के हवाले से, उनका वक़्त बर्बाद करने के हवाले से, उनसे गलत इस तरह की गुफ्तगू जो कि रायगा और ज़ाय और बेकार है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो रहमत का, क्या वो शफ़क़त का पैकर है? हरगिज़ नहीं। कुरान करीम के अंदर एक और जगह पर खुद अल्लाह ने, ये तो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है ना, खुद अल्लाह ने भी अपने आप को एक जगह पर मुअल्लिम करार दिया, और वो सूरह रहमान के शुरू में अर्रहमान अल्लमल कुरान। अब आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ नुक्ता ये है, जैसा कि कई मुफस्सिरीन कराम ने लिखा और इसकी तफसीर के अंदर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर के अंदर भी लिखा कि अल्लाह ताला के तो अस्माए हुस्ना 100 है, 100 से भी ज़्यादा है, 99, 100, ये अल्लाह ताला के नाम है। जब्बार भी नाम है, क़हार भी नाम है, खालिक भी नाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार नाम है। लेकिन जब तालीम कुरान की बात आई, अल्लमल कुरान की बात आई, तो उसके शुरू में अल्लाह ने बाकी तमाम सिफ़ात में से सिर्फ एक सिफ़त का इंतखाब किया है, वो है रहमानियत की सिफ़त, अर्रहमान अल्लमल कुरान। फिर इसको मिलाइए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आखिर के अंदर क्या आ रहा है? बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, वहाँ पर भी रहीम की सिफ़त आ रही है। तो पता ये चला अनीक साहब, जब उस्ताद सिखाने के लिए बैठेगा तो अब उसके अंदर शफकत और रहमत होनी चाहिए। अल्लाह ये कह सकते थे अल जब्बार अल्लमल कुरान, अल्लाह कह सकते थे अल गफ्फार अल्लमल कुरान, अल्लाह कह सकता था अल मुंतकिम अल्लमल कुरान, लेकिन नहीं, इन सिफात में से रहमानियत का इंतखाब किया। पता ये चला जब कोई सीखने सिखाने के मरहले के अंदर आएगा तो अब उसको रहमत का, अखलाक का पैकर होना चाहिए। इसको और ज़्यादा वजाहत के साथ एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ये हदीस मिशकात के अंदर आई है, अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर से ये हदीस ली है। उस हदीस के अंदर असातिज़ा को, उम्मत के असातिज़ा को मुखातब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत फरमान बयान फरमाया और सहाबे किराम को खिताब फरमाया। फरमाया इन्नन नास लकुम तुब्बा या तबउन, बेशक लोग तुम्हारे ताबे होंगे। व इन्न रिजालन यातूनकुम मिन अक़तारिल अर्दि यतफ़क़्क़हून फ़िद्दीन, और बेशक लोग आएंगे और वो ज़मीन के किनारे किनारे से अपनी ऊँटों की और सवारियों के कजावों को थका थका कर तुम्हारे पास आएंगे। अच्छा, वो आएंगे किस लिए? यतफ़क़्क़हून फ़िद्दीन, वो दीन का तफ़क़्क़ुह और फ़हम समझने के लिए आएंगे। फ़इज़ा अतौकुम फ़स्तूसू बिहिम खैरा, जब वो लोग तुम्हारे पास आ जाएं इल्म हदीस हासिल करने के लिए, इल्म कुरान हासिल करने के लिए, तो तुम एक बात याद रखना, मेरी तरफ से आने वाले उन शागिर्दों, उन ज़ायरीन, उन आम इंसानों के हक़ में मेरी तरफ से शफ़क़त और खैर की वसीयत तुम कबूल करो। मैं तुम्हें शफ़क़त की वसीयत करता हूँ, जब वो आ जाएं तुमसे इल्म हासिल करने के लिए तो शफ़क़त के साथ पेश आना, रहमत के साथ पेश आना। ये सहाबे कराम को खिताब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। ज़ाहिर है सहाबे कराम से तो इल्म आगे मुंतकिल हुआ ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा के चबूतरे पर इल्म अता फरमाया, जिसके अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कौन थे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। नायब अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कौन थे? हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला। 70 सहाबा चबूतरा सोफ़ा पर, जहां हम जाकर ज़ियारत करते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, रोज़ा मुबारक से पहले इस तरफ, तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म अता फरमा रहे और सहाबे कराम को इल्म दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसा था?
دودھ پلایا جا رہا ہے، فاقہ ہے تو خود بھی فاقے کے اندر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے اندر غربت کا معاملہ ہے تو اس غربت کی فکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کام کاج کی فکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ آ کر علم کے لیے وقف کر چکے۔ ایک بات یاد رکھیے انیق صاحب، ایک کتاب ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کتاب کا نام عربی کے اندر بڑی شاندار کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ استاذ ہیں بحیثیت استاذ و معلم، اور مختلف اسالیب تعلیم دینے کے سلسلے میں ان کے مختلف اسالیب اور طور طریقے، بڑی خوبصورت بات۔ اس کے اندر انہوں نے ایک لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے اساتذہ کو صفحہ کے چبوترے پر موجود شاگردوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں فریقین کے درمیان مکالمات، گفتگو، طرز رہن سہن کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ان کے درمیان میں کیا باتیں ہوتی تھیں، ان کا طرز کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا، کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کروا کر کے ان کو بھیج رہے، ان کے ساتھ رہن سہن، کھانا پینا، فقر و فاقہ، ہر چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے آج قیامت تک کے تمام آنے والے معلمین کے لیے اس مکالمے اور طرز اور باہمی طور طریقے اور سلوک کے اندر زبردست قسم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ پھر ایک بات یاد رکھیے انیق صاحب، ہم اس وقت مسلمان شاگرد کی بات نہیں کر رہے، کبھی آپ اس کے اوپر پروگرام کریں گے تو ہم شاگردوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ استاذ کے ساتھ کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ استاذ کے ساتھ کیسا رویہ رکھے، یقیناً وہ بہت ضروری موضوع اور ٹاپک ہے۔ لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مسلمان استاذ کی۔ یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رحمت کا، شفقت کا معاملہ فرمایا، یہ تمام صحابہ کرام کی طرف سے اور صحابہ کرام نے جانیں قربان کی، یہ صحابہ کرام کا ایکشن تھا، یہ ری ایکشن تھا، یقینی طور پر یہ جواب تھا اس شفقت کا جو پہلے نبی نے ان پر فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، یہ لفظ ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ اب یہ حالانکہ والد کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ شفقت کا وہ پہلو آئے۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا، میں نے چراغ جلایا، انسانیت پروانوں کی طرح آتی ہے اور وہ جو پروانے کے کیڑے ہوتے ہیں وہ آ کر کے اس چراغ اور آگ میں جلتے ہیں، میں ایک ایک کو پکڑ کر کے یہاں سے نکالتا ہوں اور ان کو آگ سے بچاتا ہوں۔ قرآن کریم میں کیا آیا؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، انسانیت تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر ایک ایک کا دامن پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچایا۔ یہ جو جذبات رحمت ہے، یہ جو اعلیٰ درجے کے اخلاق و کردار کی بلندی ہے، جب تک ایک استاذ کے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہوتی وہ کامیاب استاذ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ جو سزا کا معاملہ ہے، آج کل میڈیا اس کے اوپر بڑی بات کرتا ہے، اور آج کل کے ہمارے زمانے کے اندر سزائیں دینے کا، اسکولوں میں یہ واقعات پیش آتے ہیں، کالجوں یونیورسٹیوں پیش آتے ہیں، مدرسوں کے اندر یہ واقعات پیش آتے ہیں، تعلیمی اداروں کا یہ مسئلہ ہے، کسی ایک اسپیسیفک ادارے کا معاملہ نہیں، تمام تعلیمی اداروں کا یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک ٹیچر تھے مدینہ منورہ کے اندر، ان کا نام تھا حضرت مرداس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام مشہور تھا مرداس معلم، یہ بچوں کو سکھایا کرتے، تختی اور وغیرہ کچھ لکھنا پڑھنا سکھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ لا تضرب فوق الثلاث، کسی بچے کو بھی کسی کو بھی 3 ہلکی چپت سے زیادہ کبھی نہ مارنا۔ فَإِنَّكَ إِذَا ضَرَبْتَ فَوْقَ الثَّلَاثِ اخْتَصَّ اللَّهُ مِنْكَ، اگر تم نے کسی کو 3 ہلکی چپت سے زیادہ مار دیا تو مرداس معلم استاد یاد رکھنا اللہ قصاص لے گا، اللہ بدلہ لے گا تم سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مار کے سلسلے میں بھی یہ ترغیب اور یہ تاکیدی حکم بیان فرما رہے ہیں۔ تو قدم قدم پر جا بجا رحمت شفقت۔ اور دیکھیے یہ سزا نہ دینا یہ ایک جزوی بات ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلا معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ پہلا معاملہ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک توانا جذبہ ہونا چاہیے افادے کا، فائدہ پہنچانے کا۔ اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ندوۃ العلماء والے،
مفکر اسلام بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، اور ندوہ کے اساتذہ کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے، اور ہر سال کے شروع میں خطاب فرمایا کرتے تھے، اساتذہ کی جماعت جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کے بچوں کے پاس ضائع کرنے کے لیے عمر اور ٹائم نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے عالم اسلام کا، اور وہ ہے امت مسلمہ کے معصوم بچوں کا ٹائم، مسلمان بچوں کے اوقات۔ ان سے زیادہ میرے دل میں کوئی عزیز اور کوئی برتر کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہو سکتی۔ میں اساتذہ کرام، ندوہ کے اساتذہ کو یہ خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں، ہر سال فرمایا کرتے تھے کہ امت مسلمہ کے معصوم بچوں کے اوقات عزیز کو ضائع نہ کرنا، تول کر کے خرچ کرنا۔ یہ جو بات ہے کہ ہمارے کلاس روم کے اندر، ہمارے ہال کے اندر، ہمارے اسکول کے اندر، ہمارے مدرسے کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا ٹائم ضائع نہ ہو، میں ان کو زیادہ سے زیادہ منتقلی علم کا جذبہ اپنے اندر رکھوں، میں زیادہ سے زیادہ منتقل کروں، یہ اخلاق، یہ کردار کی بلندی، یہ رحمت، یہ شفقت، یہ حرص، اور یہ زیادہ سے زیادہ پہنچانا، یہ وہ بنیادی صفات ہے کہ جب تک ان صفات کو اختیار نہیں کیا جائے گا، ایک مومن کامیاب استاذ کا پیکر تصویر کشی سامنے نہیں آ سکتی۔ اسی لیے وہ عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد کا امام اور گاؤں کا ماسٹر یہ ٹھیک ہو جائیں، معاشرے میں خوشگوار انقلاب برپا ہو جائے۔ اسی کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر آنا چاہیے۔ اب گاؤں کا ماسٹر، جیسے آپ نے بات فرمائی، وہ گاؤں ہوں یا شہر ہوں، وہ اربن ایریاز ہوں یا رورل ہوں، ان میں استاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اساتذہ کو اپنے طلباء کا آئیڈیل ہونا چاہیے۔ اور جو کمرشل ایکٹیویٹیز کی جو آپ نے بات کی کہ استاد آ رہا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہے، اور ایک گھنٹے کے پیسے وغیرہ، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کمرشل ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ علم، اللہ اکبر، جو پورا ایک اس کی جو فکر ہے، یعنی استاد کیسا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے اخلاقیات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے آپ سے کہ کون کون سی خوبیاں، وہ جو کمپوننٹس ہیں وہ کیا کیا ہونے چاہیے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کریم کی یہ آیت اس کو کنوے کر سکے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ دیکھو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہیں میں علم دے رہا ہوں، اور علم دماغ کا رجسٹر نہیں ہے، دماغ کی روشنی ہے، تو تم اس روشنی کو لے کے آگے جاؤ گے اور دین کے نمائندے بنو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا من حیث القوم یا من حیث المجموع مسلمان امہ جو اساتذہ ہیں ہمارے، کیا وہ ان خوبیوں سے آراستہ ہیں جو آپ نے بیان فرمائیں، یا قرآن کریم کو جو مطلوب ہیں؟ استاد کو قرآن ایسا دیکھنا چاہتا ہے، کیا احادیث، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات 3 انگلیوں سے زیادہ اس کو نہیں مارنا؟ تو بچوں سے آج مغرب میں جس طرح علم دیا جاتا ہے، بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، ٹیچر ان بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ ہم سے بڑے ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ یہ خطائیں کیا، ظاہر شاید یہ خطاؤں سے آگے کی کوئی چیز ہے، یہ جرائم ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ نسلوں کی تعمیر ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کو چند باتیں علم کے حوالے سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علم تم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ ارشاد۔ گزارش یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے جیسے کہ بات کی مغرب کی، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مغربی تعلیمی اداروں میں اور مغربی درسگاہوں کے اندر بہت ساری صفات اچھی اور اعلیٰ ہیں، اور ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں الحکمت ضالۃ المؤمن، جی ہاں، کہیں سے ملے لے لو، کہاں سے بھی ملے، وہ چائنا سے مل جائے، وہ ویسٹ سے مل جائے، وہ امریکہ سے مل جائے، وہ برطانیہ جرمنی سے مل جائے، جہاں سے مل جائے، وہ مومن کی گمشدہ متاع و میراث ہے، اور اصل مومن ہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث پوری یہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک بات میں مغربی تعلیمی اداروں سے متعلق پہلے ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے، جیسے یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، اور انما بعثت معلما، اور یہ ساری کی ساری ہم نے صفات جو بیان کی قرآن و احادیث کی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ یہ ہے، تعلیم کو مفت قرار دیا، علم کو جوہر قرار دیا۔ یہ وہ لطیف جوہر ہے جو ہر انسان تک پہنچنا چاہیے۔ ترغیب دی جا رہی ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کے اندر تبلیغ کس چیز کی؟ صرف ایمان کی۔ صرف ایمان کی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن کی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو کچھ اللہ نے نازل کیا۔ تو اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ قرآن نازل کیا تھا، علوم نازل کیے تھے۔ بلغ، بلغ، تبلیغ کا لفظ کہاں سے نکلا؟ تبلیغ پر مشتمل آیات کتنی ہیں؟ جب آپ جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے کوئی نصاب تبلیغ بھی تو ہوگا نا۔ جب آپ جا رہے ہیں کچھ پہنچانے کے لیے تو کیا پہنچائیں گے؟ کوئی میٹر ہوگا، کوئی مصحف ہوگا، کوئی کتاب ہوگی، تو وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ میرا اب آپ سے سوال ہے، قرآن کریم کو انسانیت سے چھپاؤ یا قرآن کریم کو پھیلاؤ؟ اللہ اکبر۔ آج کا ویسٹ کا جو سب سے بڑا علمی جرم ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے اس بات کی، یونانی فلسفہ دیکھیں، مسلمانوں کے عالم اسلام تاریخی ہسٹری کے اندر ہم پر بڑے زوال کے ادوار بھی گزرے ہیں، ارتقائی ادوار گزرتے رہے۔ بنو امیہ، بنو عباس، آگے کا زمانہ، پھر اس سے آگے کا زمانہ، پھر اس سے آگے کا زمانہ، کئی زمانے ایسے آتے رہے جو اچھے تھے، کئی زمانے ایسے تھے جو برے آئے، اس طرح کے ادوار آتے رہے۔ قسطنطنیہ، غرناطہ، الحمراء، نظام کے مراکز ہمارے ہاں بہت سارے، قسطنطنیہ سے لے کر کے آپ کے یہ جو دمشق، مزہ، حمص، حلب، کوفہ، بغداد، عراق کے علاقے، یہاں ساری کی ساری اسلامی دینی یونیورسٹیاں قائم ہوتی رہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر ہوئی، ہارون رشید کے زمانے کے اندر ہوئی، اور آپ کے اندلس اور غرناطہ کے اندر 800 سال اسلامی حکومت رہی ہے۔ قرطبہ کی مسجد کے دروس آج تک ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ابن حزم ظاہری، اور پھر مصر تک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک، آپ کے افغانستان تک، یہ علوم کے نشر و اشاعت کے ادارے قائم ہوتے رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان آیا یا غیر مسلم آیا، اپنے اپنے زمانے کی فلکیات کے سلسلے کے اندر کسی بھی زمانے کے اندر کسی مسلمان استاذ، ٹیچر یا مفکر یا کسی بھی مسلمان عالم دین نے بخل سے کام لیا ہے؟ کبھی نہیں لیا۔ کیا آپ کبھی یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ آئے ہوئے غیر مسلموں کو ہارون رشید کے دربار کے اندر یا ان کے قائم کردہ علوم کے مراکز کے اندر دیگر باہر سے آنے والی اقوام پر علوم کے دروازے بند کیے گئے ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ جرم ویسٹ نے کیا ہے، ماننا پڑے گا۔ اچھی بات کی میں تعریف کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں وہاں صفائی بہت اچھی ہے، ستھرائی بہت اچھی ہے، کلاس رومز بہت اچھے ہوتے ہیں، وہاں کے تعلیمی اداروں کی انوائرمنٹ بڑی شاندار ہوتی ہے، ہمیں اس میں ان کی تقلید کرنی چاہیے، بلکہ ہمارا اپنا ورثہ ہے۔ لیکن جب ہم یہ تاریخ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ علمی حقیقت ضرور بیان کرنا چاہوں گا، آپ کا مسلم سٹوڈنٹ ڈیفینسو ایکوپمنٹ کے علوم کے حوالے سے ایک حد تک جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ جو علوم پر پابندی لگانے کا جرم ہے، یہ ویسٹ نے کیا ہے، یہ آپ کے مغرب نے کیا ہے، اور یہ جو مغرب نے یہ کیا ہے، کتنے سارے ایسے علوم ہیں جن تک پہنچنے کے لیے مسلم سٹوڈنٹ کو اہل شمار نہیں کیا جاتا، اور ان پر جو کنڈیشن، جو شرائط، اور جو بلکہ واضح طور پر کئی والدین اس طرح کے موجود ہیں۔ میں نے پاکستان کے کئی جید علماء کے پاس برطانیہ کے آئے ہوئے نوجوانوں کی گفتگو کو سنا، اور وہ آ کر کے کہتے ہیں ہم نے یہ پوزیشنیں حاصل کی، یہ میڈلز ہم کو ملے، یہ انعامات ملے، ہمیں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو بہت اعلیٰ درجے کے معاش کے حوالے سے، ڈیفنس کے آلات کے حوالے سے، اور بہت سارے علوم کے حوالے سے ہماری طرف سے ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس شعبے میں جائیں، اس شعبے میں جائیں، لیکن نہیں جا سکتے وہ، ان پہ پابندیاں ہیں، علوم کے دروازے بند ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے، اچھا یہ بھی علم کا دروازہ بند کرنا ہوتا ہے کہ مسلم حکمرانوں کے اوپر IMF کی بہت ساری پالیسیاں چلتی ہیں یا نہیں چلتی، ورلڈ بینک کی چلتی ہیں یا نہیں چلتی، مغربی معاشی مالیاتی اداروں کی پالیسیاں چلتی ہیں یا نہیں چلتی، تو کیا جب ہمارے یہاں پر مختلف چیزوں کے بجٹس تیار کیے جاتے ہیں، اب میں اس کے اوپر بحث نہیں کرتا، کیا ان بجٹ کی تیاری کے اندر یہ عالمی اداروں کا ہاتھ نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے ہاں ہم یہ رونا روتے ہیں کہ تعلیمی بجٹ میں اتنی کٹوتی، اتنے کٹ، اور یہ کچھ کیا گیا، یہ کچھ کیا گیا، تو یہ پالیسیاں کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ یہ کیا براہ راست تعلیم پر قدغن لگانے کے مترادف نہیں ہے؟
کیا تعلیم کا بجٹ جو کم رکھا گیا ہے کیا یہ اس کے اوپر قدغن اور پابندی اور رکاوٹ اور حائل اور ممانعت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ یہ جرم کیا گیا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا اس حقیقت کو۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ علوم ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمیں کیوں ان دروازوں کو کھٹکھٹانا پڑ رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جی، لیکن ایک بات جو بڑا مسئلہ ہے، جو اس وقت دنیا بھر کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، یعنی علوم سے اللہ کو باہر نکال دو۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ، العلم و مخافت اللہ، جب پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال جو ہم بات کر رہے ہیں، علم، معلم کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ العلم و مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ تو استاد کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، یہ تو بات آپ نے مغرب کی نا، ہم یہاں کے استاد کی بات کرتے ہیں، کلاس 1 سے لے کر آپ ماسٹرز تک چلے جائیے، یہ جو ہمارے سیکولر اسکول جو یہاں پاکستان میں ہیں موجود یا مسلم ریاستوں میں ہیں، جب استاد پڑھاتا ہے اس کی تدریس میں کتنا اللہ شامل ہوتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا انیس صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ جو پہلے والا ہم نے جرم بیان کیا، وہ جرم تو ہم یقیناً بیان کر رہے ہیں ویسٹ کا، مغرب کا، یہ شکوہ ہمارا بجا ہے اور ہم وہاں پر بیان کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر کو آرڈر میں رکھنا ہے۔ اب اس کے اندر دوسری بات میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب یہ ایک کامن ورثہ ہے، جب یہ مشترکہ اثاثہ اور ترکہ تھا، تو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان رفیع القدر کارناموں میں سے یہ تھا کہ علم کو پھیلایا جائے، یہاں پر علم کو محدود کیا گیا، یہ ایک جرم ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں ایک اور بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بالکل ابتدا کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ جو علم یا ٹیچر یا استاد، اس کو ہم نے جو کمرشلائزڈ کیا ہے، سوال یہ کہ یہ کمرشلائزڈ کرنے کی تحریک کہاں سے بپا ہوئی ہے؟ آج بھی آپ پاکستان کے اندر جو معیاری تعلیم کے، جس کو ہم معیاری عصری تعلیم بولتے ہیں، اس کے اداروں کی فیسوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کے اخراجات کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے مسلمان والدین کی، خواب بن کر کے رہ گیا ہے پاکستان کے 90% عوام، وہ اس اسکول کے اندر اپنے بچے کو داخل نہیں کرا سکتے۔ تو اس میں اساتذہ کی کیا غلطی؟ جی میں اب عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم بات کر رہے تھے علم کے حوالے سے، یہ دوسرا جرم ہے جو ویسٹ کی طرف سے آیا ہے، یہ دوسرا جرم ہے جو علم کو کمرشلائزڈ کیا گیا ہے، اس کو پیسے کے ساتھ ناپا تولا گیا ہے۔ مسلمانوں کی یہ تاریخ نہیں رہی ہے، اسلام، صحابہ کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری نہیں رہی، تو یہ دوسرا جرم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر، جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں پر جو اساتذہ کرام ہیں، ہم داخلی انٹرنل بات کر لیتے ہیں، یقینی طور پر یہ بات آپ کی درست ہے اور میں اس کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسی پر بات بھی کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں پر جو اساتذہ کرام ہیں وہ اپنا فریضہ اور حق کس حد تک ادا کر رہے ہیں، یہ واقعتاً ایک اہم ترین سوال ہے۔ میں اس کا واضح جواب دینا چاہتا ہوں، اس میں شدید ترین غفلت اور کوتاہی ہے، بحیثیت مجموعی قوم کے ہم ناکام ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہمارے جو استاذ ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، تنخواہوں کے مسائل، فلاں معاشی مسائل، فلاں معاملات، یہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے جب آپ کو معلمی کی اور استاذی کی سیٹ پہ بٹھا دیا، جب آپ اس منصب پر فائز ہو چکے، جب آپ اس درجے پر آ چکے، تو آپ کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ احساس کتنی مرتبہ جاگا کہ آپ انبیاء کی وراثت والی سیٹ پر آئے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ جو انبیاء کی وراثت والی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ بھی میں اپنی جیب سے نہیں، بخاری کی روایت میں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء۔ اچھا، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بعض ٹرمز کو بعض حلقوں تک محدود کر لیا ہے۔ علماء کا معنی، علماء عالم کی جمع، عالم کا معنی جاننے والا، صاحب علم، اس کے اندر کسی شعبے کا ہو، ایک بیالوجی کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، قرآن کا، حدیث کا، ریاضی کا، میتھمیٹکس کا، کسی کا بھی ہو، علماء عالم۔ اگلا ہی جملہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا انما ورث العلم۔ انبیاء درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ ہم تو درہم اور دینار پر فوراً بات شروع کر دیتے ہیں، بجٹ پہ، تنخواہ پہ، معاش پہ، روزگار پہ، الاؤنسز پر، ہم فوراً اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آ رہے درہم اور دینار کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ نے کہا مخافت اللہ، قرآن کریم میں جا بجا یہی کام ہوا ہے، علم کا تذکرہ آتا ہے، ساتھ میں خشیت کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اللہ کی خشیت اور خوف کا جو حق ادا کرتے ہیں وہ تو علماء ادا کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اہل دانش ہیں،
اہل علم طبقہ ہے، ان میں خشیت و خداوندی کتنی ہے، ہمارے اساتذہ کرام کے اندر کتنی ہے. اور پھر آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ جو طلباء ہوتے ہیں یہ اپنے استاذ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، یہ کاپی کرتا ہے. جی ہاں، خالی سی ڈی ہے یہ ایم ٹی سی ڈی ہے، اور یہ ایک ایسی خالی کیسٹ ہے جو کچھ یہ آپ کا طرز اور انداز، بیہیویئر، آنکھوں کے اشارے بھی کاپی کرتا ہے، آپ کے لباس کی کاپی کرتا ہے، آپ کی سواری کی کاپی کرتا ہے، سواری پہ سوار ہونے کے سٹائل کی کاپی کرتا ہے. حتیٰ کہ یہی بچہ جب گھر کے اندر جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، ماں باپ پوچھتے ہیں بچہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ میرے استاد یہ کرتے ہیں، میرے ٹیچر یہ کرتے ہیں. وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اپنی مس سے پڑھتے ہیں، تو وہ گھر میں جا کر اپنی مس کی بہت ساری باتوں کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ اس منصب پر آ گئے کہ ایک طالب علم آپ کو کاپی کر رہا ہے، آپ کے طرز اور رویے کی کاپی کر رہا ہے، آپ کے انداز و اطوار کی کاپی کر رہا ہے، تو خدا را آپ تو صحیح اعلیٰ درجے کے اخلاق و کردار میں آپ کو ڈھلا ہوا ہونا چاہیے. کم از کم پھر آپ کو تو اس انداز کو اختیار کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا المیہ جو اس وقت ہے وہ استاذ کو اپنے منصب کا ادراک نہ ہونا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو جملہ میں زبان سے ادا کر رہا ہوں یہ نسلوں تک کس طرح کا منتقل ہو رہا ہے، اس کے زہریلے اثرات یا اس کے بابرکت خوشگوار اثرات یہ کتنے دور تک جائیں گے. آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں پر کئی اسکولوں کے اندر، کئی کالجوں میں، کئی یونیورسٹیوں کے اندر ایک استاذ آتا ہے، کلاس روم میں داخل ہوتا ہے، کھڑے ہو کر بلیک بورڈ کے سامنے 2-3 لفظ لکھتا یا اپنی زبان سے کچھ بات کرتا ہے. اس دوران میں وہ اسلامی شاعر میں سے، قرآن و حدیث میں سے کسی بھی جملے یا کسی بھی بات کو لے کر کے ایک مزاحیہ جملہ یا تنزیہ بات کرتا ہے. اللہ کی قسم کئی نوجوان کلاس سے نکلنے کے بعد دارالفتاؤں کے اندر ہمارے پاس سوالات پوچھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. وہ فیڈنگ دراصل کلاس روم سے ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو ایک اسلام آباد کے ایک استاذ کا بتا دوں، نام لیے بغیر. استاذ آئے، قرآن کریم کہتا ہے جی ہم شہد کی نہر پھیلا دیں گے، جنت کے اندر شہد کی نہر چلا دیں گے. مجھے بتاؤ عزیزو، طالب علموں، کوئی انسان کتنی شہد کھا سکتا ہے؟ تو یہ تو ہمارے لیے کوئی خاص نعمت نہیں ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کلاس ختم ہو گئی، وہ آئے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اور ان کے سوالات ہمارے پاس آئے، اور وہ دنیا کے سارے ذائقے اور ٹیسٹ کے اوپر اس کو قیاس کرنے لگ گئے. شہد بھی وہ شہد جو دنیا کے اندر ہے، آدمی انگلی لگا کر تھوڑا سا ہی چکھ لیتا ہے، 1 چمچ ہی کھا لے گا، 2 چمچ کھا لے، کوئی کتنا شہد کھا سکتا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے، اب یہ کہہ کر کے وہ جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں مذاق اڑا کر کے، اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا. اسٹوڈنٹ سوچنے لگ گئے. حالانکہ اب ہم نے ان کو جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ، نہ یہ ذائقے وہ ذائقے ہیں جو جنت کے اندر ہوں گے، نہ یہ انسان کا مزاج وہ مزاج ہوگا جو اس وقت دنیا کے اندر ہے. مزاج چینج، باڈی چینج، انداز چینج، آپ کا ذائقہ چینج، آپ کا ٹیسٹ چینج، حتیٰ کہ وہ جو انگریڈینٹس شہد کے وہ چینج. اللہ رب العزت ان نعمتوں کا تذکرہ، اور انہی نعمتوں کے بارے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اعطت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ہم نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال آیا. اور جنت کی نعمت کی کیفیت کوئی دنیا میں بیان کر سکتا ہے؟ یہ جو ہم عنب آتا ہے، یہ جو نخل آتا ہے، عنب کا معنی انگور، تو کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں پاکستان کے کئی دیہاتی علاقوں میں انگور لگتے ہیں، اس کا یہ والا مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ بتائیے کہ کیا یہ جو کھجور، کیا اس کا یہ والا مطلب؟ یہ تو مثال سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا تاکہ قریب علی الفہم، سمجھانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، ورنہ جنت کی بے شمار نعمتیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ استاذ کو ادراک ہی نہیں ہے. میں جو جملہ بول کر کے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ ان کا ایمان کتنا مذبذب ہو جائے گا، ہل کر رہ جائیں گے، اور میں ان کے شاعر اسلام کی آبیاری کر رہا ہوں یا میں ان کے اندر کوئی غلط بات ذہن کے اندر ڈال کر کے جا رہا ہوں. یہ اصل ہمارے دور کا المیہ ہے. اور آپ کے مذاق کی بھی وہ کاپی کرتا ہے، آپ کے ساؤنڈ کی کاپی کرتا ہے، بیٹھنے کے طرز و طریقے کی کاپی کرتا ہے، ذہنوں کی تعمیر کرنے والا شخص، اور نسلوں پہ آپ اچھے یا برے اثرات ڈال رہے ہیں. پہلا آج کے پروگرام کا میں جو فریضہ بیان کرنا چاہوں گا، استاذ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اپنے منصب کی نزاکت اور حساسیت کا احساس و ادراک ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بہت سارے کام ذمہ داریوں میں یہ بھی کہ اپنے علم کو وہ تازہ کرتا رہے وغیرہ وغیرہ، اور عہد کے ساتھ ساتھ چلے. اس کی گفتگو میں عہد کا لمحہ
لمس موجود ہو. لیکن جو گفتگو آپ نے فرمائی ابھی، ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ پڑھانے والا سیکولر نہ ہو؟ کیا یہ ضروری ہے کہ علم سیکولر نہ ہو؟ آج بڑا سوال یہ ہوتا ہے نا کہ یہ علم کو اسلامائز کر دیا جاتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ یہ سوال کرتا ہے. تو کیا علم سیکولر ہو سکتا ہے؟ علم سیکولر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ علم کو سیکولر کریں گے تو اس کا واضح مطلب یہ کہ آپ علم کا رشتہ وحی سے کاٹ رہے ہیں. تو پھر آپ اس کو فن کا نام دے دیں، آپ اس کو ہنر کا نام دے دیں، آپ انڈر ڈیبیٹ ایک خیال و موقف کا نام دے دیں. اس لیے کہ قطعی چیز تو وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے آتی ہے نا، وہ تو خالق کائنات کی بات ہے نا، وہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ نے جب اس کو سیکولر کر لیا تو پھر آپ طالب علموں کو یہ کہہ دیں اس وقت تک یہ خیال ہے ہمارا، ہو سکتا ہے اس کے اندر چینج آ جائے. قطعیت اگر آپ کو لانا ہے اپنے علم کے اندر، حتمیت کی شان اگر لانی ہے، آپ نے اپنی بات کو آتھینٹک بنانا ہے، آپ نے اپنی بات کو مستند کرنا ہے، تو پھر آپ کو وحی کا سہارا لینا پڑے گا. اس کی دلیل قرآن سے. قرآن کریم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قدم قدم پر جا بجا اللہ رب العزت آسمان، آبشار، دریا، سمندر، پھل، پھول، ذائقے، ٹیسٹ، کلرز، ان کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. جی ہاں. اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ کا رشتہ جوڑ رہے ہیں. کیا بابرکت ذات ہے جو پیدا کرنے والی، کیا خوبصورت پیدائش کرنے والی، کیا خوبصورت تخلیق دینے والی. انسان کا تذکرہ، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ احسن تقویم کے اندر ہم نے انسان کو پیدا کیا. نعمتوں کا تذکرہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں کے اندر نشانیاں تم دیکھتی کیوں نہیں ہو. تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قدم قدم پر. اچھا دیکھیں ان فی خلق السماوات والارض ہے نا، اس کے بعد آخر میں کیا آ رہا ہے؟ سبحانکا فقنا عذاب النار. سبحانک آ گیا ہے، حالانکہ پیچھے رات کے اندھیرے کا تذکرہ ہے، دن کے اجالے کا تذکرہ ہے. میں ان سیکولر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان آیات میں تم جو کہتے ہو اسلامائزڈ کر دیا، ان آیات میں اللہ نے نماز روزے کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. ان آیات میں اللہ نے ذکر، محاسبہ، مراقبہ، عمرہ، تراویح، حج کا تو ذکر ہی نہیں کیا، لیکن اپنا ذکر کیا ہے، اپنا ذکر کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آج کی کلاس میں کوئی بیالوجی پڑھائے گا، فزکس پڑھائے گا، کیمسٹری پڑھائے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھائے گا، جدید ٹیکنالوجی کا علم دے گا، ناقص ہوگا اس کا علم، اس کا لیکچر نامکمل ہوگا، نقص سے بھرپور ہوگا. پورا گھنٹہ لیکچر دینے کے بعد ان تمام کی تمام ایجادات کے اصل مالک و خالق کا تذکرہ نہ کیا جائے، یہ آپ کا لیکچر نامکمل ہوگا. اب آپ کو اپنے علم کو ناقص کرنا ہے، کر لیجئے. آپ نے اپنے علم کو بغیر نسب والا، بغیر سلسلہ نسب والا بنانا ہے تو کر دیجئے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دراصل وحی کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑا ہوا ہے، تبھی جا کر کے آپ کا علم آتھینٹک ہوگا، وہ علم کہلانے کے قابل ہوگا. تو اب گزارش یہ ہے، آپ اسلامائزڈ کا اعتراض نہ کیجئے، کیونکہ ہم جہاں قدم قدم پر قرآن کریم میں دیکھتے ہیں وہاں کہیں پر اسلام کے کسی فریضے کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا ہے، لیکن اللہ سبحانک کا ذکر ضرور کر دیتے، فتبارک اللہ کا ذکر ضرور کر دیتے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو سائنس کے علوم بھی پڑھانے ہیں تو آپ کے امتحانی پرچے کے اندر، آپ کے لیکچر کے اندر، آپ کے درس کے اندر، آخر کے اندر جب تک فتبارک اللہ نہیں ہوگا، سبحانک نہیں ہوگا، تبارک الذی بیدہ الملک نہیں ہوگا، سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا علم ناقص رہے گا، بغیر نسب والا رہے گا، سلسلہ نسب کوئی نہیں ہوگا، آتھینٹسٹی نہیں ہوگی، مستند نہیں ہوگا. اور یہ ذمہ داری ہے اساتذہ کی. بالکل. کہ وہ کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اسلامیات پڑھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہیں، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ ہو رہی ہے بات فزکس پڑھانے والے اساتذہ کی، جی ہاں، کیمسٹری پڑھانے والے اساتذہ کی، جی ہاں، آئی ٹی پڑھانے والے، ایچ آر پڑھانے والے، کہ وہ جوڑے اللہ تعالیٰ. دیکھیں پانی کا ذکر کرتے ہیں نا بیالوجی، فزکس، کیمسٹری کے اندر، جی گیسز کا ذکر کرتے ہیں نا، تو اللہ نے بھی تو قرآن میں ذکر کیا ہے. پھر اللہ آخر کے اندر اپنا تذکرہ کیوں فرما رہے ہیں؟ خالق کائنات کے تذکرے کے بغیر ادھورا کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ ہاں، آپ کا اعتراض اس وقت بجا ہوتا کہ جب اللہ رب العزت قرآن میں اپنا تذکرہ نماز کے ساتھ کر دیتے اور پھر ان تمام نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر نہ کرتے.
روزے زکوٰۃ حج تراویح عمرے کے ساتھ کر دیتے, محاسبہ مراقبے کے ساتھ کر دیتے, لیکن نہیں, اللہ دنیا فلکیات کا بیان کرتا ہے اور آخر میں اپنا تذکرہ کرتا ہے, تو پتہ چلا یہی اس کا وے ہے, یہی اس کا اصل اسوہ حسنہ اور طور طریقہ ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب, وقت کیونکہ مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا, آخر میں 2 سوالات چھوٹے چھوٹے سے, اور دونوں کو میں ایک ساتھ ہی پیش کر دیتا ہوں. کیا آج کے استاد کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو سوال کرنا سکھائے, کہ سوال پوچھتے رہو, سوال میں ہی آدھا علم موجود ہوتا ہے, ہمارے پاس مجموعی طور پر سوالات نہیں سنے جاتے, یا کوئی جواب ایسا دے دیا جاتا ہے کہ اس کو لاجواب کر دو, اپنے اسٹوڈنٹ کو اسے قائل نہ کرو, اسے مطمئن نہ کرو. تحمل, برداشت, یہ بھی کام ہے شاید ہمارے استاد کا, کہ بچوں کے اندر, آپ نے اخلاق کی بات کی تھی, تو اخلاقیات کا بھی درس دے کہ تم ہو کون, تمہارا مقام کیا ہے. تو ذرا صبر, تحمل, برداشت, کیا ہمارے معاشروں میں, ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سکھایا جا رہا ہے؟ ذرا صبر, ذرا تحمل, ذرا برداشت نہیں, پورا صبر, تحمل و برداشت. چنانچہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, لا تعلمون, جی ہاں, اگر نہیں جانتے سوال کرو, خود قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک. انما السؤال نصف العلم, سوال آدھا علم ہے. جی ہاں. آگے چلیے, یہاں میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا, الرسول المعلم و اسالیب فی التعلیم, اس میں وہ احادیث شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں, جن احادیث میں, بلکہ کئی سارے اب تو مصنفین, عرب مصنفین نے یہ کام کیا, اسئلہ و اجوبہ, اسئلہ عن اصحاب رسول اللہ والاجوبہ عن النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی طرف سے سوالات, نبی کی طرف سے جوابات, قدم قدم پر صحاح کے اندر روایتیں موجود, احادیث میں روایتیں موجود, صحابہ آ کر کے سوال کرتے, نبی جواب دیتے. حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا, وہ کہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ دیہاتوں سے کچھ لوگ آئیں اور وہ آ کر کے سوال کریں, یہ جو سوال جواب کی نشست ہوتی ہے نا, اس سے ہم بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں. ایون کہ یہ علم کے رسوخ کا اتنا گہرا ذریعہ ہے انیق صاحب, کہ حضرت جبریل امین آتے تھے, وہ حدیث جبریل جو مشہور ہے, اس میں آ کر کے حضرت جبریل آ کر کے سائل بن کر کے سوال کرتے تھے. اچھا, جب وہ سوال کرتے تھے تو وہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وہی آ گئی, ایک پیراگراف, ایک چیپٹر, یا ایک علمی کلام کا مجموعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جاتا, لیکن نہیں, انسانی شکل میں آئے, صحابہ کی مجلس میں آئے, سائل بن کر آئے, پھر انہوں نے سوال کیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. فطرت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے یہ نظام و انتظام اس لیے بن رہا کہ دراصل سوال و جواب کی اس نشست سے علم راسخ ہوگا. اور وہ سوال کر رہے ہیں, مل ایمان, مل اسلام, اسلام کیا ہوتا ہے, ایمان کیا ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے, قدم قدم پر باریک اور درمیانے اور بالکل ابتدائی سوالات. اچھا, پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور بات بھی ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں, چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جواب دینے کے لیے استاد اگلے کو قائل نہ کرے, صرف لاجواب نہ کرے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, صرف قائل نہیں, اگلا جملہ مائل کرے, اور مائل نہیں گھائل کرے, لاجواب نہ کرے بلکہ مطمئن کرے. اچھا, اس سلسلے میں بھی ایک بات ہے, سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے, اس کی ضرورت, اس کی شخصیت, اس کو سامنے رکھے. چنانچہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سوالات جمع کیے. ایک صحابی آتے آ کر کے کہتے ہیں, ای الاعمال افضل, تمام اعمال میں یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ لمیقاتہا, وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا. ایک اور موقع پر ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک. ایک اور شخص ایک موقع پر آیا, ای الاعمال افضل, فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. ایک اور شخص آیا تو فرمایا حق الجار. اس طرح کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. کیوں؟ بعض اوقات حالات کا تقاضا, بعض اوقات ماحول کا تقاضا, بعض اوقات سائل کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جواب عطا فرمایا. یہ حکمت استاد کو معلوم ہونی چاہیے, میں کس کو کیا جواب دے رہا ہوں, اس کی ضرورت کیا ہے, ایک حکیمانہ انداز, اور اسی ناصحانہ جذبے کے ساتھ حکیمانہ جواب جب تک نہیں دیں گے, آپ کے علمی افادے کا فائدہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار, بڑا ممنون. آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت سارے گوشوں کو اجاگر کیا اور بہت بڑے بڑے موضوعات کا احاطہ فرمایا. آپ کا بڑا ممنون ہوں.
خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات ہی عرض کرتا ہوں کہ ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کل نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار